اعظم یاد غوث اعظم یاد کن امداد کن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ اور وہ بچے جو مدنی چینل پر مجھے دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی خیریت سے ہوں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل پر دیکھنے والے بچے، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے بہت ہی پیارے پروگرام پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو جیسا معلوم ہے کہ ہم آپ کے ساتھ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی لائف کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کرتے ہیں اور پیاری پیاری باتیں ڈسکس کرتے ہیں. آج جو ہم اسٹوری سننے جا رہے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ بعض نے تو سنی بھی ہو، لیکن جس طریقے سے ہم سنیں گے مزہ آئے گا. تو ہوا کچھ یوں کہ پیارے بچوں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اپنی امی جان سے بغداد شریف جانے کی اجازت مانگی. کیا مانگی؟ اجازت. اچھا، کیوں اجازت مانگی؟ اجازت یوں مانگی کہ آپ کو پڑھائی کرنی تھی. کیا کرنی تھی؟ اچھا، پڑھائی کرنی تھی، یعنی اسلامک اسٹڈیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو بیرون شہر جانا تھا، یعنی دوسرے شہر جانا تھا. تو آپ نے اپنی امی جان سے اجازت مانگی. تو پیارے بچوں، آپ کی امی جان نے نا آپ کو اجازت دے دی. اچھا، اجازت دینے کے بعد آپ کی امی جان نے آپ کو 40 دینار دیے. کیا دیے؟ یعنی گولڈ کوئنز، سونے کے سکے جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ کو 40 دیے. اور آپ کو ایک نصیحت بھی کی کہ بیٹا آپ جہاں بھی ہو نا بس ہمیشہ سچ بولنا. کیا کرنا پیارے بچوں؟ سچ بولنا. اور امی جان نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے آپ کو خود سے دور بھیج رہی ہوں. اب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ قافلے کے ساتھ بغداد شریف روانہ ہو گئے. اب راستے میں بڑا یہ عجیب واقعہ ہوا. راستے میں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. انہوں نے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. اب ڈاکوؤں نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قافلے والوں کا سارا مال وغیرہ لوٹ لیا. لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا. پھر اچانک ایک ڈاکو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا. اس نے کہا کہ اے لڑکے، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں. اس نے کہا کیا ہے؟ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار یعنی سونے کے سکے ہیں. اور وہ ڈاکو سمجھا کہ یہ مذاق کر رہا ہوگا، ورنہ بھلا کوئی لڑکا اپنے پیسے کے بارے میں کسی کو بتاتا ہے اور وہ بھی 40 دینار، اور وہ بھی ڈاکو کو بتا دے. آپ لوگ بتائیں گے ڈاکو کو کبھی کہ بھائی میرے پاس ہیں لے جا بھائی؟ نہیں بتائیں گے، ظاہر سی بات ہے. اب وہ ڈاکو مذاق سمجھ کر چلا گیا. اتنے میں دوسرا ڈاکو بھی آ گیا، وہ بھی اسی گروپ کا تھا. اس نے بھی یہی سوال کیے کہ لڑکے تمہارے پاس کچھ ہے؟ غوث پاک نے فرمایا جی ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 دینار ہیں، یعنی سونے کے سکے ہیں. وہ دوسرا ڈاکو بھی اس بات کو مذاق میں لے گیا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا. اب جب ڈاکوؤں نے سارے قافلے والوں کا مال لوٹ لیا تو یہ اب جمع ہوئے اپنے لیڈر کے پاس. ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے نا ڈاکوؤں کا، تو یہ اپنے لیڈر کے پاس جمع ہوئے، سارا مال وغیرہ وہاں جمع ہوا. تو اتنے میں وہاں پر ہی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ذکر ہوا کہ بھئی ایسا ایسا ایک لڑکا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں. تو جو لیڈر تھا نا، اس کے حکم پر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کے پاس بلایا گیا. اس لیڈر نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. اس لیڈر نے اپنے ایک ڈاکو کو، لشکر کا جو تھا ان کے گروپ کا، حکم دیا کہ اس کی تلاشی لو لڑکے کی. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاشی لی گئی. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سے 40 دینار نکلے تو سب دیکھ کر حیران ہو گئے. لیڈر نے پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں بتایا؟ تو بڑا پیارا جواب دیا غوث پاک نے. پتہ ہے بچوں آپ کو، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امی جان سے وعدہ کیا تھا، اور میری امی جان نے مجھے نصیحت کی تھی، ایڈوائز کی تھی، مجھے حکم دیا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اور میں نے اپنی امی جان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا. اب جب یہ بات ڈاکوؤں نے سنی تو وہ دل میں کہنے لگے کہ ایک یہ لڑکا ہے کہ جو اپنی امی جان سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ رہا، اور ایک ہم جو اللہ پاک کی مسلسل نافرمانی کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو پیارے بچوں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات سننے کے بعد سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی اور سارا کا سارا مال واپس کر دیا. دیکھا پیارے بچوں، کتنی پیاری حکایت تھی ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سچ بولنے کی وجہ سے ڈاکوؤں نے سارا مال واپس کر دیا. مزے کی بات، توبہ بھی کر لی. تو پیارے بچوں اور مجھے مدنی چینل پر دیکھنے والے بچے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی سچ بولا کرتے تھے. دیکھا آپ نے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح اپنی امی جان کی بات کو یاد رکھا، اور اس کا فائدہ بھی ہوا، اور سچ بولا، کیونکہ سچ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، اور اللہ پاک جھوٹ بولنے والوں کو بچوں پسند نہیں کرتا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل پر دیکھنے والے بچے، آج سے ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا بچوں، اس حکایت سے نا ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے. وہ بات کیا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی امی جان سے کیے ہوئے وعدے کو اپنایا، اپنی امی جان کی بات کو یاد رکھا. اب اس کا فائدہ کتنا بڑا ہوا آپ کو پتا ہے؟ آپ نے سن تو لیا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی امی جان کی بات کو یاد رکھا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. آپ نے سچ بولا تو رزلٹ کیا نکلا کہ ان ڈاکوؤں نے توبہ کر لی. کیا رزلٹ نکلا؟ توبہ کر لی، اور سارا کا سارا مال بھی واپس کر دیا. تو پیارے بچوں اور مجھے مدنی چینل پر دیکھنے والے بچے، یہ نیت کریں کہ ہم بھی اپنی امی جان اور ابو جان کی بات کو مانیں گے، کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج اسی گفتگو پر ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ عز و جل کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آپ کو سنائیں گے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے لائف کے بارے میں پیاری پیاری باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم یاد غوث اعظم یاد کن امداد کن. بچوں کا مدنی چینل